تعالیٰ کی رحمت سے دوری نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جو اس نظام پہ عمل کرتا ہے، سودی نظام معیشت پہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ ملک جو اس نظام کو اپناتا ہے، وہ ملک اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، آج ہم جائزہ لیں دنیا کے اندر کتنا بڑا بحران آیا۔ یہ مالیاتی بحران جو ابھی کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے، اور نہیں معلوم یہ کب تک جاری رہے گا۔ اس کی زد میں کتنی بڑی بڑی کمپنیاں آئیں، بڑے بڑے بینکس جو ہیں وہ دیوالیہ ہو گئے، بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو فارغ کر دیا۔ صرف امریکہ کے اندر پچھلی فروری کے مہینے میں 6 لاکھ سے زیادہ ملازمین کو ان کی ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ اتنی بڑی تباہی اور بربادی، اربوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا۔ یہاں کویت کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اور بہت سارے ملکوں میں کوئی ملک ایسا نہیں جو اس مالیاتی بحران سے متاثر نہ ہوا ہو۔ یہ اتنی بڑی بربادی، اتنی بڑی تباہی کیوں آئی؟ لوگوں کے اربوں ڈالرز ڈوب گئے۔ میرے بھائیوں، اس کے کئی اسباب ہیں۔ ان اسباب میں سے سب سے اہم سبب یہی سودی نظام معیشت ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو برباد کرتا ہے، سود کو تباہ کرتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ تو اسی کے نتیجے میں یہ مالیاتی بحران آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، دنیا کے اندر تو سودی لین دین کرنے والا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہی ہے جب وہ مر جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ قبر میں اس کو کیا عذاب دیا جاتا ہے؟ سودی لین دین کرنے والا، اور وہ شخص جو کہ اپنا پیسہ، اپنا مال فکس کرا کے رکھتا ہے بینک کے اندر یا کسی مالیاتی ادارے کے اندر، یا کوئی سیونگ سرٹیفکیٹ خرید لیتا ہے، ایک نہیں پھر کئی 20 سرٹیفکیٹ خرید کے رکھ لیتا ہے اس امید پر کہ قرآن اندازی ہوگی، میں ملینئر بن جاؤں گا، کروڑوں کا یا اربوں کا مالک بن جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس حدیث کو غور سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ آپ نے خواب کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص، اس کو آپ نے کہاں دیکھا؟ خون کی نہر ہے، خون کا ایک دریا سمجھ لیں، خون کے دریا کے عین درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے، اور دریا کے کنارے پر ایک شخص پتھر لیے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ خون کی نہر میں کھڑا ہوا شخص جب اس نہر سے نکلنے یا اس دریا سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ باہر کھڑا ہوا شخص جس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے اس کے منہ میں پتھر دے مارتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ واپس چلا جاتا ہے۔ وہ پھر واپس آنے کی کوشش، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پھر اس کو پتھر مارتا ہے۔ اسی طرح سے مسلسل اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے جس کو اس طرح عذاب دیا جا رہا ہے؟ خون کی نہر میں، خون کے دریا میں اس کے منہ میں پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ کون ہے بدنصیب؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے رسول، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود خوار تھا، جو سودی لین دین کرتا تھا، سود کھاتا تھا، کھلاتا تھا، اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور قیامت تک اس کو اسی طرح سے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر وہ اللہ کی لعنت کا مستحق، اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ٹھہرنے کے بعد وہ جیسے ہی آخرت کے پہلے مرحلے میں جاتا ہے، پہلی منزل پہ پہنچتا ہے، تو اس کو یہ عذاب دیا جانا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ عذاب جو ہے وہ قیامت تک اس کے لیے جاری رہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو سود ہے، سود کھانا، یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جن گناہوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلک گناہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ایسے گناہ کہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرک والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، سب سے پہلا گناہ مہلک گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی بے گناہ آدمی کو مار دینا، اور چوتھا گناہ اکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، 5واں گناہ یتیم کا مال کھانا، اور چھٹا گناہ جو ہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا، اور 7واں گناہ ہے
کہ کسی پاک دامن عورت پہ، کسی بے خبر عورت پہ زنا کی تہمت لگانا، بہتان باندھنا. تو یہ 7 گناہ جو ہیں مہلک گناہ، ان میں سے ایک گناہ جو ہے وہ اکل الربا ہے، سود کھانا ہے. لہذا مسلمانوں کو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس سود کو چھوڑ دو جو باقی ہے، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو. اگر تم مومن ہو، واقعتاً سچے مومن ہو، سچا ایمان اگر تمہارے اندر ہے تو پھر تم اس بقیہ سود کو چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں، جب وہ بعض لوگ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی بینک کی طرف سے سود خود بخود دیا جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم تو پیسہ ویسے ہی حفاظت کے لیے رکھ دیتے ہیں بینک کے اندر، لیکن بینک جو ہے وہ خود بخود ہی سود کا پیسہ ڈال دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ وہ وصول کرنا پڑتا ہے. میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو. وہ عذاب جو قبر میں اس سودی لین دین کرنے والے کو دیا جائے گا، اور جو عذاب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو دے گا، اس عذاب سے بچو، اس عذاب سے ڈرو. اور وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود بھی باقی ہے اس کو چھوڑ دو. آپ کے لیے تقوی اور ورع کا پہلو یہ ہے کہ آپ اس سود کو چھوڑ دیں اسی بینک کے اندر، اس کو وصول نہ کریں. اگر آپ وصول کریں گے تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. اس لیے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سود کو قطعاً وصول نہ کریں، چاہے وہ کتنا زیادہ کیوں نہ ہو. ایک شخص نے مجھے بتلایا حساب میں 52 لاکھ روپے سود کے پیسے ہیں، اور میں نے اس کو بڑے مختلف دلائل دے کر مختلف انداز سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی اب جب کہ آپ کو پتہ چل گیا، یا تو یہ ہوتا نا کہ آپ وہ 52 لاکھ روپے پہلے وصول کر چکے ہوتے، یہ حرمت معلوم ہونے سے پہلے، سود کا حکم معلوم ہونے سے پہلے اگر پہلے آپ وصول کر چکے ہوتے اور بات تھی. لیکن اب جب آپ کو پتہ چل گیا، ابھی آپ نے وصول نہیں کیے، تو اب آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ آپ یہ 52 لاکھ کیا ان میں سے 1 روپیہ بھی وصول کریں، قطعاً درست نہیں. لیکن وہ مختلف طریقوں سے مجھے بار بار مختلف انداز سے پوچھتا کہ میری بہنیں ہیں، میرے فلاں جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے میں نے رشتہ کرنا ہے. مجبوریاں ظاہر کر رہا تھا کہ کسی طرح میں جواز کا فتویٰ دے دوں. میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہیلوں کو پسند نہیں کرتا ہے. حرام جو ہے وہ بالکل واضح ہے، لہذا حرام سے اپنا دامن بچا کے رکھنا چاہیے. حلال بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا. اور خاص طور پر یہ سود کا معاملہ، تو اس سے انسان کو قطعی طور پر اپنا دامن بچا کے رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الربا 73 من ابواب الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه. یہ جو سود ہے اس سے شر اور برائی کے 73 دروازے کھلتے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس سود سے، صرف یہ سود کا جو معاملہ ہے، سودی لین دین جو ہے، یہی جو ایک برائی ہے، اس ایک برائی سے 73 دروازے کھلتے ہیں برائی کے اور شر کے. اور ان 73 دروازوں میں سے سب سے ہلکا دروازہ جو ہے وہ کس طرح ہے، اس کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ اس کا گناہ اتنا ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، والعیاذ باللہ. اگر کم ترین گناہ اتنا ہے کہ جتنا سگی ماں کے ساتھ گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو پھر جو باقی دروازے ہیں اس گناہ کے، سود کے، وہ کتنے بڑے ہوں گے اور ان کا گناہ کتنا زیادہ ہوگا. اس لیے رسول